نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ لیسن نمبر 10 ہے سورہ الانفال اور آیت نمبر 48 سے ہے آج ہمارا لیسن، تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ قَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني يخاف الله والله شديد العقاب۔ تو انشاءاللہ ترجمہ پڑھتی ہوں ان آیت کا۔ اور جب شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیا اور کہا آج تم پر لوگوں میں سے کوئی غالب آنے والا نہیں ہے اور یقیناً میں تمہارا حمایتی ہوں، پھر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو وہ شیطان اپنی ایڑیوں پر واپس پلٹا اور اس نے کہا بے شک میں تم سے بری ہوں، بے شک میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو ان آیت کا آج کے لیسن کا آج کے آیت کا جو ہے وہ پیچھے سے بہت گہرا تعلق ہے۔ پیچھے ہم نے دیکھا آیت نمبر 45 سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو کچھ نصیحتیں فرما رہے ہیں۔ جنگ بدر کا ٹاپک چل رہا ہے سورہ انفال میں شروع سے، اور جنگ بدر کے حالات کو بتاتے ہوئے وقتاً فوقتاً اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو نصیحتیں فرما رہے ہیں، اور ان نصیحتوں میں ایک طرح سے جنگ بدر کے واقعات کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے کیا کیا واقعات کیسے کیسے ہوئے، اور پھر اس کے واقعات کی مناسبت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو ساتھ ساتھ نصیحتیں بھی فرما رہے ہیں۔ اور یہ ایک بہترین انداز ہے علم سکھانے کا کہ انسان کو ایک پریکٹیکل ساتھ ساتھ دیکھیں، جب انسان کسی چیز سے گزر رہا ہوتا ہے، کچھ چیزیں ایکسپیرینس کر رہا ہوتا ہے اور اس کو نتائج سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو اس کو ایک طرح سے سیکھنے کا بیسٹ موقع ہوتا ہے کہ اس میں وہ اس آئینے میں دیکھے کہ اس نے کہاں صحیح کیا کہاں غلط کیا، اور میں اس کے صحیح کرنے سے کیا فائدہ ہوا، اس کے غلط کرنے سے کیا نقصان ہوا۔ جب انسان کو اس طرح سے بات سمجھائی جائے تو انسان کے دل پر اثر کرتی ہے اور اس کو یاد رہتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک بچے کو آگ کے پاس کوئی گرم چیز کو اس نے ٹچ کر لیا، اب اس وقت اس کو سمجھایا جائے کہ دیکھو یہ جب کوئی چیز گرم ہو تو اس سے ہاتھ جلتا ہے، تو بچے کو سمجھ آئے گی کہ ہاتھ جلنے کی تکلیف اسے یاد رہے گی کہ ہاں مجھے ایسے بچنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ ایک طریقہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز سورہ آل عمران میں بھی ہم نے اس چیز کو محسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ احد کے واقعات بتائے، اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کی جو مسٹیکس جنگ احد میں ہوئی تھی ان سب کو واضح فرمایا، اور ہر مسٹیک کے ساتھ ساتھ نصیحت بھی جاری رکھی۔ اور اسی طرح سورہ توبہ اگلی صورت ہے جس میں ہم جانیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جنگ تبوک پر بات کریں گے، اور اس میں جو کچھ واقعات ہوئے ان کے حوالے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نصیحتیں فرمائیں گے۔ تو یہ ایک بہت ہی دیکھا جائے تو ایک بہت پریکٹیکل وے ہے سمجھانے کا، اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین جو ہے نا یہ جذبات کا دین نہیں ہے۔
کہ بس ہم مسلمان ہیں اور بس جذبات سے بھرے ہوئے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے ہم چلے جا رہے ہیں، اور کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے تو ہم بغیر سوچے سمجھے ریئیکٹ کرتے ہیں. یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایون دین پر چلنے کے لیے بھی ہمیں غور و فکر کے لیے حکم دیا ہے کہ ہم قرآن اور حدیث پر ہم غور و فکر کریں، اس کو سمجھیں، اور دلائل جس حد تک ہمیں دلائل کی روشنی میں بات سمجھ آتی ہے تو اس طرح سے ہم عمل کریں. یعنی کہ ہماری جو انٹلیکٹ ہے اس کا بھی ہمارے دین میں اس کا بھی فائدہ ہے کہ ہم اپنی جو بھی ہمیں اللہ نے صلاحیت دی، عقل دی ہمیں، تو ہم اپنے عقل اور دین کے علم کو ساتھ سمجھ کر چلیں. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دین جو ہے ہمارے عقل پر ہے، ٹھیک ہے، دین کبھی بھی عقل پر نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نے جو جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے جہاں مناسب سمجھا اس چیز کو ہمیں حکم دے دیا. تو ہمیں یہ نہیں ہے کہ اچھا مجھے اللہ کا ہر حکم سمجھ آئے تو میں عمل کروں، یہ بات نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سے حلال و حرام کے نقصانات، فائدے بتا کر ہمیں حکم دیا تاکہ ہماری جو عقل ہے وہ ہمیں روکے جب ہم غلط کام کرنے کے لیے جا رہے ہوں. تو انشاءاللہ اس آئینے میں ہم آج کے سبق کو سمجھیں گے کہ یہ جو ہے نا ایک بہت ہی عمدہ طریقہ ہے سمجھانے کا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم دین کی باتوں کو سمجھیں اور ان کے پریکٹیکلی ہم اپنی زندگی میں ان کو لے آئیں، کیونکہ اصل تو علم وہی ہے جو کہ ہمارے عمل میں آ جائے انشاءاللہ. تو دیکھیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ 45 آیت سے ہم شروع کرتے ہیں کہ 45 آیت میں اللہ تعالیٰ نے، آپ لوگوں کو یاد ہوگا ابھی پچھلا ہی لیسن تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں کو 5 نصیحتیں فرمائی تھی. انشاءاللہ اگر آپ لوگ تھوڑا سا ذہن پر زور دیں گے تو وہ باتیں یاد آ جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے نمبر 1 فرمایا تھا کہ جنگ کے میدان میں ثابت قدم رہو. دوسری بات یہ فرمائی تھی کہ اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو. تیسری بات یہ فرمائی تھی کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کرو. اور چوتھی بات یہ فرمائی تھی کہ آپس میں جھگڑوں سے اجتناب کرو، آپس میں جھگڑا نہ کرو. کوئی بات پر تم اگر ایگری نہیں ہوتے ہو تو اس کو دلائل کی روشنی میں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس مسئلے کو حل کرو، مگر آپس کے اختلافات نہ نکالو، ایک دوسرے سے گروہ بندی نہ کرو. پھر ہر حال میں صبر کرو، کیونکہ صبر جو ہے وہ ایسی خصوصیت ہے، ایک ایسی صفت ہے جو کہ انسان کو اللہ کی اطاعت پر بھی کے لیے بھی چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے منع کیے ہوئے کاموں سے بچنے کے لیے بھی صبر کی قوت چاہیے، اور مشکل حالات میں، ناپسندیدہ حالات میں بھی صبر چاہیے. تو یہ 5 نصیحتیں فرمائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ آیت نمبر 45 اور 46 سورہ انفال میں، ٹھیک ہے. اب اسی سے تعلق ہے آج کی آیات کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پھر 47 آیت میں بتایا تھا کہ 2 باتیں جو کہ مشرکین کی صفات تھی وہ بتائی تھی، کہ مشرکین جو تھے ان کے اندر کیا 2 باتیں تھی کہ بطر کیا ہے، تکبر اور اکڑنا، اور حق کا انکار کرنا، اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، اور ریاکاری کہ اپنے آپ دکھاوا کرنا لوگوں کو کہ دیکھو ہمارے پاس کیا ہے، حالانکہ انسان کو کوئی حق نہیں ہے دکھاوا کرنے کا، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. تو یہ 2 بری صفات جو اللہ تعالیٰ نے قریش کے جو لشکر تھا ان کے حالات بتاتے ہوئے بتایا کہ جب وہ لوگ نکلے تھے مکہ سے تو بطر اور ریا کے ساتھ نکلے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان بری صفات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کیا، کیونکہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بطر اور ریا دونوں ہلاک کر دینے والی بری صفات ہیں، اور یہ مشرکین اور کافرین کی صفات ہے، یہ شیطان کی صفت ہے.
تو جب ہمیں اتنا کچھ بتانے کے بعد آج کی آیت کا بہت اسٹرانگ تعلق ہے ان 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 نصیحتوں کے ساتھ کہ آج ایک اور بات بتائی جائے گی جو کہ انسان کے لیے، مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے اس کو پکڑنا، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد انشاءاللہ ہم جو ہے آج کی ان سب باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم آج کی آیت کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ، اور جب، زینا جو ہے زا یا نون، یہ زینت کا مطلب ہم اردو میں بھی سمجھتے ہیں نا، زینت کیا ہوتی ہے؟ خوبصورتی، کوئی چیز، کسی چیز کے سجاوٹ بناوٹ جو ہوتی ہے اس کی جو خوبصورتی ہوتی ہے اس کو زینت کہتے ہیں۔ جب وہ ہمیں خوبصورتی کسی چیز کی نظر آتی ہے اس کو زینت کہتے ہیں۔ تو زینت، لیکن زینا جو ہے اس کا مطلب ہو جاتا ہے کہ کسی چیز کو خوبصورت بنا کر پیش کرنا، ٹھیک ہے؟ دیکھیں ایک چیز کی زینت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمیں نظر آتی ہے، لیکن ایک چیز ہو سکتا ہے وہ خوبصورت نہ ہو لیکن اس کو خوبصورت بنا کے پیش کرنا، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ خوبصورت بنا کر پیش کیا گیا کسی چیز کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ زَيَّنَا، جب خوبصورت بنا دیا، لہم، ان کے لیے، الشیطان، شیطان نے، اعمالہم، ان کے اعمال کو۔ تو جب شیطان نے ان مشرکین کی طرف ہے، یہ اعمالہم، ہم کی ضمیر مشرکین کے لشکر کی طرف ہے جو بدر کے لیے نکلا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک برے عمل کے لیے نکل رہے تھے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے کی نیت سے نکل رہے تھے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے نکل رہے تھے، اور یہ نہایت ہی برا اور ہلاک کرنے والا کام تھا۔ اب دیکھیں کہ یہ بدترین عمل کے لیے نکلے تھے۔ دنیا میں جو سب سے بدترین عمل ہو سکتا ہے وہ انسان اتنا اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھ لے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے نکلے۔ تو اتنے برے عمل کو شیطان نے کیا کیا تھا؟ خوبصورت بنایا ان کے لیے۔ وقالا، اور کہا، یہ کس نے کہا؟ شیطان نے کہا ان سے، لا، نہیں، غالب کہتے ہیں کسی چیز کو اوورٹیک کر لینا، ٹھیک ہے، یعنی کسی چیز کو شکست دینے والا جو ہوتا ہے اس کو غلبہ حاصل ہوتا ہے، کسی چیز کے اوپر ہو جانا، تو غلبہ پا جانا، یہ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا غلبہ پانا۔ تو لا غالبہ، نہیں غالب آنے والا، لکم، تم پر، الیوم، آج کے دن، من الناس، لوگوں میں سے۔ شیطان نے ان کو کیا کہا؟ ہمت دلائی، ان کے برے کام میں مزید ان کو شاباشی دی، ان کو ہمت دلائی کہ آج تو تمہاری کیا شان ہے، تم آج تو اتنی بڑی تعداد میں ہو، آج تو تم اتنے سر و سامان سے لیس ہو کہ آج تو تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے، آج تو تمہاری یقیناً فتح آج تمہاری ہے۔ اور پھر کیا کہا؟ وَإِنِّي، اور بے شک میں، انی میں انا اور یا متکلم کی ضمیر ہے، انی بے شک میں، جار کہتے ہیں، ویسے تو پڑوسی کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں پر جار سے مطلب ہے مددگار، ناصر، حمایتی۔ تو میں تمہارا حمایتی ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، کیونکہ پڑوسی ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے نا، پڑوس تو بالکل لگا ہوا انسان کے ساتھ ساتھ بالکل بھی نیکسٹ ڈور ہوتا ہے۔ تو میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارا مددگار ہوں۔ فلما، اچھا، اب اتنی آیت کو سمجھتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ تھا، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے
جو ہے ایک حدیث پیش کی جاتی ہے اس کے شان نزول میں، اس آیت کو بتانے میں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ شیطان جو تھا، جب قریش کا لشکر نکلا تو ان کو بس ایک خوف تھا، کیونکہ ان کے نیبرنگ، ان کے قریب کے قبیلوں میں ایک قبیلہ ان کا دشمن تھا، ٹھیک ہے۔ ان کو بس یہ فکر تھی ایک کہ ہماری غیر موجودگی میں جب ہم نکلے جنگ کے لیے، ظاہر سارے مرد نکل چکے ہیں لڑنے والے، تو کہیں یہ جو قبیلہ ہے وہ ہم پر پیچھے سے حملہ نہ کر دے، ٹھیک ہے۔ یہ ان کے دل میں خوف تھا۔ شیطان نے کیا کیا کہ یہ بنو کنانہ کا قبیلہ تھا اور ان کی دشمنی پرانی چل رہی تھی، تو اب شیطان چاہ رہا تھا کہ یہ لوگ بالکل مطمئن ہو کر بالکل خوشی کے ساتھ نکلے، اور ان کی اور ہمت بندھانے کے لیے اس نے کیا کیا کہ یہ ان کا جو سردار تھا، ان کے دشمن قبیلے کا، بنو کنانہ کے جو سردار تھا، اس کا نام تھا سراقہ بن مالک بن جعشم، تو اس کی شکل اس نے اختیار کی، ٹھیک ہے، اور انسان کی صورت میں آیا، اور اس نے ان کو اپنے لشکر بھی ساتھ لایا، اور اس نے کہا کہ تم جنگ پر جا رہے ہو، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں اس کام میں، ٹھیک ہے۔ تو گویا کہ اب جو تھوڑا سا بھی خوف تھا ان کے دلوں میں کہ شاید ہم نکلے نہ نکلے، تھوڑا سا جو بھی تردد تھا ان کے دل میں کہ ہمیں سب کو جانا چاہیے جنگ کے لیے، نہیں کہ کہیں پیچھے سے حملہ نہ ہو جائے، اب وہ بھی ختم کر دیا شیطان نے ان کے دل سے، بلکہ وہ اس نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں اس جنگ میں بھی چل رہا ہوں۔ ہاں بالکل۔ تو اب ظاہری بات ہے کہ جب ان کو یہ خوشی ہوئی کہ لو ہمارا جو دشمن تھا وہ بھی آج ہمارے ساتھ ہے، تو ہماری قوت تو اور بڑھ جائے گی، تو ان کا جوش اور بھی بڑھ گیا، ان کا جو کانفیڈنس تھا کہ ہم آج جو ہیں وہ اس ظن میں تھے وہ کہ آج تو ہم جا کے مسلمانوں کا صفایا کر دیں گے اور اس دین کے جھگڑے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے، تو یہ ان کا اور بھی اعتماد بڑھ گیا، اپنے اس سوچ میں ان کی یقین اور بھی بڑھ گیا۔ پھر اس نے کیا کہا، وہ ان کے ساتھ چلا، پھر جب پس لما جب تراعت جب دیکھا، ٹھیک ہے، جب شیطان نے دیکھا الفیتانی دو گروہوں کو، فیتانی تثنیہ ہے، دو گروہوں کو، نکسا الٹے پاؤں بھاگا، نکسا جب انسان کوئی چیز سے الٹے پاؤں بھاگنا کا کیا مطلب ہے کہ انسان بڑے جو آئے ایک طرف اور کچھ دیکھ کے فوراً اسی طرف پلٹ کر چلا جائے، تو وہ ڈر کر بھاگا، وہ علی عقبیہ اپنی ایڑیوں پر پلٹ کر پھر بھاگا شیطان، اور وقال اور اس نے کہا انی بے شک میں بری الذمہ ہوں، بے شک میں بری الذمہ ہوں، منکم تم سے، انی بے شک میں ارا میں دیکھتا ہوں، ما جو لا نہیں ترونا تم دیکھتے، انی بے شک میں اخاف میں ڈرتا ہوں اللہ سے۔ اب دیکھیں اس آیت کا ترجمہ کیا ہوا کہ شیطان نے پہلے تو ان کو تسلی دی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے، تو اور تم جو ہو تمہاری قوت آج اتنی بڑی ہے کہ آج تو تمہارے لیے فتح جو ہے یقینی ہے۔ لیکن جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو شیطان نے کیا دیکھا، شیطان ظاہری بات ہے فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے، شیطان نے فرشتوں کو دیکھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، تو وہ ڈر گیا، اس نے کہا کہ میں تو بری الذمہ ہوں، یعنی تم اب جو ہے اب یہ تمہارا اپنا معاملہ ہے، میں اس میں کوئی میرا دخل نہیں ہے، میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے، اور وہ بھاگ گیا۔
تو اب آپ دیکھیں ایک چیز کی غور کریں، جب انسان ایسے موقع پر مشکل ترین موقع ہے، کوئی سامنے سے جنگ شروع ہونے والی ہے اور ایسے میں فوج کا کچھ حصہ چھوڑ کر بھاگ جائے کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں، تو یہ بہت انسان کے مورلز کو ڈاؤن کر دیتا ہے نا. انسان کا جو بھروسہ ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، ایک گھبراہٹ ہو جاتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا، لاسٹ منٹ پہ ہمارے ساتھ ایسا مسئلہ پیش آ گیا. تو شیطان جو ہے وہ اس نے ایک طرح سے دھوکہ دیا ان کو کہ وہ بھاگ گیا. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ، اور اللہ تعالیٰ شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے. تو اس آیت کو ہم مزید سمجھتے ہیں تھوڑا سا کہ شیطان کا کیا رول اس میں ہے، ٹھیک ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ہمیں بتا کر اصل میں اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے طریقہ کار کو سمجھا رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ انسان کا دشمن ہے شیطان، مگر وہ کس طرح سے کام کرتا ہے. تو یہ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک پریکٹیکل چیز، اب ظاہر ہے کہ مشرکین جو فوج میں تھے ان کو پتا تھا کہ یہ آیا تھا اور اس طرح سے وہ جو دوسرے قبیلے کا سردار آیا اور چلا گیا عین وقت جنگ کے وقت میں، تو ان کو یہ یاد رکھنے والی، ان کو یاد ہونے والی بات تھی کہ ہمارے ساتھ اس نے دھوکہ کیا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے کہ وہ تو شیطان تھا. اب اس آیت کے بارے میں اختلاف رائے ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ شیطان انسان کی شکل میں نہیں آیا تھا، بلکہ اس نے ایک وسوسہ ڈالا تھا، جس طرح سے شیطان کرتا ہے کہ دلوں میں بات ڈالتا ہے، تو اس نے ان کے دل میں بات ڈالی تھی. کیونکہ وہ لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ حدیث کو پیش کرتے ہیں، وہ یہ حضرت ابن عباس کی اس روایت کو پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے. مگر جو لوگ اس حدیث کو قبول نہیں کرتے ان کا کہنا یہ کہ ابن عباس جو تھے وہ صرف 5 سال کے تھے اس وقت جنگ بدر میں، تو اگر انہوں نے روایت کی ہے تو اس وجہ سے وہ اس کو صحیح نہیں مانتے. لیکن اصل میں دیکھیں حدیث کا قانون کیا ہے، جب کوئی صحابی چھوٹی عمر کا صحابی ہو یا کوئی بھی صحابی ہو کسی اور صحابی سے روایت کرتا ہے کہ تو پھر اس حدیث کو صحیح مانا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام کے بارے میں ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی وہ جھوٹ نہیں بولتے، ٹھیک ہے. تو اگر حضرت ابن عباس چھوٹے بھی تھے تب بھی اس حدیث کو مانا گیا ہے اور اس کو حسن کا درجہ دیا گیا ہے. لیکن جن لوگوں نے نہیں مانا انہوں نے بہرحال یہ کہہ دیا کہ شیطان انسان کی شکل میں نہیں آیا تھا بلکہ اس نے وسوسہ ڈالا تھا. لیکن یہ حدیث حسن ہے اور اس کو ماننے میں ہمیں بات کو سمجھ آ رہی ہے، اس لیے اس کو ماننا جو ہے اس سے ہمیں باتیں زیادہ واضح طور پر سمجھ آ رہی ہے. پھر شیطان انسان کی شکل میں آتا ہے، آ سکتا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس اور دلائل موجود ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کے پاس 3 بار آیا جب وہ بیت المال کے حفاظت کر رہے تھے، اور 3 بار اس نے 3 راتوں تک آتا رہا اور چوری کرتا. حضرت ابو ہریرہ اس کو پکڑتے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے، لیکن جب وہ گڑ گڑاتا تو حضرت ابو ہریرہ اس کو چھوڑ دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا. تو گویا وہ شیطان جو ہے وہ انسان کی شکل میں آ سکتا ہے. اس کے بہت سے دلائل ہیں قرآن اور حدیثوں میں، اس کے بہت سے دلائل ہیں کہ شیطان اگر جب چاہتا ہے تو وہ انسان کی شکل اختیار کرتا ہے. تو بہرحال اب یہاں پر ہمیں سبق کیا ملا، یہاں پر کیا بات سمجھنے کو ملی ہمیں کہ دیکھیں شیطان کے بارے میں 2 چیزیں ہمیں واضح ہوتی ہے. نمبر 1 وہ انسان کے گناہ کے کاموں کو خوبصورت بنا کے اس کو دکھاتا ہے. جب کوئی چیز انسان کو خوبصورت دکھتی ہے تو اس کو پھر اس کو کرنے میں کوئی اعتراض نہیں رہتا. اگر گناہ کی اصل شکل جو بری شکل ہے گناہ کی، اگر انسان اس کو اسی طرح دیکھے تو شاید اس کو اس گناہ سے بچنے میں فائدہ ہو. لیکن جب شیطان انسان کو گناہ کرتے دیکھتا ہے تو وہ اس کو
اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اس گناہ میں سے بچ نہ سکے، تو وہ اس گناہ کو اور خوبصورت بنا دیتا ہے اس کے لیے، اور انسان وہ گناہ کر بیٹھتا ہے۔ تو نمبر 1 ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمارے برے اعمال کو شیطان جو ہے ہمیں وسوسے ڈال کر یا کسی بھی طریقے سے ہمارے ذہن میں بات ڈالتا ہے کہ اس کام میں کوئی خرابی نہیں ہے، تم یہ کر لو، چاہے ہمیں تھوڑا سا کھٹکا خود محسوس بھی ہو رہا ہو، لیکن وہ ہم کو تسلی دے دیتا ہے کہ نہیں یہ کام اچھا ہے، کرو تم، اور وہ ہمیں کچھ ایسی وجوہات دل میں ڈال دیتا ہے کہ انسان گناہ کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 ہمیں یہ پتہ چلا کہ شیطان جو ہے وہ صرف انسان کو بہکا کر پھر خود گناہ میں شریک نہیں ہوتا ہمارے ساتھ۔ جب انسان گناہ کرنے میں پڑ جاتا ہے، جب گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے، جب وہ گر جاتا ہے اپنے گناہوں میں، شیطان اس کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے۔ صرف وہ جب تک انسان کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، جب تک انسان گناہ میں نہیں گھسا ہوا ہوتا ہے، جب وہ گناہ میں چلا جاتا ہے اور گناہ میں پھر ایک گناہ کرنے کی ایک یہ برائی کی ایک صفت یہ کہ انسان ایک برائی کرتا ہے تو اس کے اندر دوسری برائی کی خصوصیت پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا برائی جو ہے وہ برائی کو جنم دیتی ہے اور نیکی کو جنم دیتی ہے۔ جب ہم صدقہ کرتے ہیں، کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو ہمیں نیکی کرنا اور اچھا لگتا ہے اور ہم ایک اور نیکی پھر کرتے ہیں۔ اسی طرح جب گناہ انسان کرتا ہے تو گناہ اس کو اچھا لگنے لگتا ہے، گناہ کی لذت اس کو محسوس ہونے لگتی ہے اور وہ دوسرے گناہوں میں پڑتا چلا جاتا ہے۔ ہاں، اگر جو نیک انسان ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں اور اس کو توفیق دے دیتے ہیں کہ وہ اپنے گناہ کی برائی کو دیکھ لیتا ہے اور وہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ تو یعنی کہ مومن جو ہے، جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، جس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ اپنے گناہ کو کے دھوکے میں نہیں پڑتا بلکہ گناہ کر کے پچھتاتا ہے اور فوراً اللہ کی طرف پلٹتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو حفاظت میں لے لیتے ہیں۔ اب اس کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ گناہ کی جو خواہش دل میں آتی ہے، انسان جب گناہ کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو یہ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ہم نے شیطان کے لیے دروازہ کھولا۔ جب ہم دروازہ خود کھولتے ہیں تو شیطان ہم پر مسلط ہو جاتا ہے، اور جب مومن ہوتا ہے تو اس کو اللہ کا خوف اس کو یاد دلا دیتا ہے اور وہ پھر گناہ سے توبہ کرتا ہے۔ اگر گناہ کر بھی لیا تو بھی توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹتا ہے اور اللہ اپنی رحمت سے اس کو ڈھانپ دیتا ہے اور اس کو شیطان کا دروازہ پھر بند ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ دروازہ، اگر مومن توبہ نہیں کرتا، انسان توبہ نہیں کرتا، تو پھر شیطان اس پر بری طرح مسلط ہو جاتا ہے اور اس وقت تک نہیں چھوڑتا جب انسان گناہ میں بہت زیادہ اتنا گر جاتا ہے کہ اب اس کے گناہ اس کو چھوڑتے ہی نہیں ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ بری عادت اپناتے ہیں، پھر وہ اس بری عادت میں اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ وہ بری عادت کی برائی دیکھ بھی لیتے ہیں تب بھی ان کے اندر ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اس سے باہر نکل سکے۔ جیسے چوری ہے، زنا ہے، جھوٹ کی عادت ہے، غیبت کی عادت ہے، یہ ساری بری عادتیں ایسی ہیں کہ جب انسان ان میں بری طرح پھنس جاتا ہے تو وہ ان سے نکل نہیں سکتا۔ اس کی برائی اب شیطان کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس کو خوبصورت بنائے اس کی برائی کو، بلکہ اب خود انسان جو ہے وہ اس حد تک اس گناہ میں پھنس چکا ہے کہ اب وہ نکل نہیں پاتا، کیونکہ اللہ کی مدد اور اللہ کی حفاظت کے بغیر انسان گناہوں سے نہیں بچ سکتا۔ اسی لیے ہمیں سکھائی گئی ہے صبح شام ہم اللہ سے اپنے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہمیں شیطان کے شر سے بچا لے۔ ہم معوذتین پڑھتے ہیں صبح شام، رات کو سونے سے پہلے پڑھتے ہیں آیت الکرسی اور جو آخر 3 قل جو ہیں وہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ صورتیں پڑھ کر سوتے ہیں۔ تو ان سب کا مقصد کیا ہے کہ ہم اللہ کی حفاظت میں اپنے آپ کو دے دیتے ہیں کہ اللہ ہمیں شیطان کے شر سے بچا لے اور اس کی وسوسوں سے بچا لے۔ تو دوسری بات جو ہے ہمیں یہاں یہ سمجھ آئی کہ شیطان جو ہے وہ دھوکہ دیتا ہے انسان کو، گناہ کی طرف ڈال کر پھر خود گناہ سے بھاگ جاتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ دیکھیں اس کی بڑی مثالیں قرآن میں، سورہ حشر 16 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین. شیطان کی طرح جو کہ اس نے انسان سے کہا کفر کر، جب وہ کر چکا تو کہنے لگا، یعنی جب انسان گناہ کفر کر چکا تو پھر انسان کیا، شیطان کیا کہتا ہے کہ میں تو تجھ سے بیزار ہوں، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. دوسری جگہ سورہ ابراہیم 22 میں، اور قیامت کے دن جب اور کاموں کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان کہے گا اللہ نے تو تمہیں سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے تم سے جو بھی وعدے کیے تھے میں نے ان کے خلاف کیا، میرا تم پر کوئی دباؤ تو تھا ہی نہیں، ہاں میں نے تمہیں پکارا اور تم نے میری بات مان لی، بس تم مجھے الزام مت دو بلکہ خود اپنے آپ کو ملامت کرو. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بھی سمجھا دیا ہے شیطان کے کیا طریقہ ہے. دیکھیں شیطان نے یہ کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ہمیں تو لگتا نہیں ہے کہ وہ ڈرتا ہے، کیونکہ وہ مسلسل اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، لوگوں کو اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. مگر صحیح بات یہ کہ وہ بھی ڈرتا ہے. کیوں ڈرتا ہے؟ کیونکہ اس نے اللہ سے مہلت تو مانگی ہے کہ اللہ مجھے گمراہ کرنے کی مہلت دے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پتہ ہے کہ میرا مقام جو ہے وہ اب جہنم ہوگا، جب دنیا ختم ہوگی قیامت ہوگی تو مجھے جہنم میں جانا ہے. مگر وہ بھی یہ نہیں چاہتا کہ مجھے دوسرے لوگوں کے گناہ کا بھی بدلہ دیا جائے، کیونکہ گناہ کے سزا کا کیا قانون ہے کہ گناہ کرنے والے کو بھی سزا ہے، اور جب تمہاری وجہ سے دوسرے انسان جب گناہ کرتے تو اس کا بھی گناہ تم پر آتا ہے. تو شیطان مسلسل اپنے طور پر یہ لاجک اس نے اپنے آپ کو اس طرح سے بنا لیے کہ وہ کوئی کسی اور کی ذمہ داری نہیں لینا چاہتا. جس نے گناہ کیا، جس نے جہنم کمائی، وہ اس کا معاملہ ہے، اب اس کو سزا ملے گی. بہرحال سزا اور انعام میں تو اللہ کی مرضی، اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے. ہم قرآن اور حدیث سے جانتے ہیں کہ انسان یا شیطان کوئی بھی اگر کوئی گناہ کا خود کرتا ہے اور دوسروں کو گناہ پر اکساتا ہے تو اس کا سزا، اس کی گناہ، دوسرے جو گناہ اس کی وجہ سے کرتے ہیں اس کی بھی سزا اس کو ملے گی. تو لیکن ہم کو سمجھنا چاہیے کہ دشمن بھی کیسا دشمن ہے، بے وفا دشمن ہے کہ دشمنی کرنے سے کے لیے دوست بن کر آتا ہے، اور جب ہم مشکل میں پڑ جاتے ہیں تو وہ ہم کو اکیلا چھوڑ کے چلا جاتا ہے. حالانکہ دیکھیں جب مشکل میں انسان ہوتا ہے تو کم از کم اس کو کچھ تو ہو نا کہ کوئی تو مجھے تسلی دینے والا ہو. لیکن اس وقت اس کو قیامت میں جب سزا ملتی ہے، انسانوں کو سزا ملے گی یا دنیا میں بھی عذاب آتا ہے، مشکل آتی ہے، تو دوست تو ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، شیطان بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے، انسان کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے. پھر مگر ہمیں دیکھیں، ہمیں ایک تسلی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ جو کن لوگوں پر شیطان کا حملہ کامیاب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ہم جو ہیں وہ اپنے آپ کو بچا سکیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ ہر شیطان کون ہوتے ہیں، پہلے یہ سمجھ لیں کہ شیطان کیا صرف جن ہوتے ہیں یا انسان بھی ہو سکتے ہیں. تو ہر جن یا انسان جو اللہ کی فرما برداری سے نکل کر سرکشی اور طغیانی پر آ جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جیسے جنگ پر کھڑا ہو گیا ہے، یہ وہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو روکتے ہیں دین سے، اپنے برے طریقوں سے، اپنے برے باتوں سے، وہ سب شیطان ہوتے ہیں. تو شیطان، اس کا مطلب ہے کہ شیطان انسان بھی ہوتے ہیں اور شیطان جن بھی ہوتے ہیں، اور اس میں قرآن میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. سورہ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شیاطین پیدا کیے ہیں، کچھ آدمی ہیں اور کچھ جن ہیں، جن میں سے بعض کو چکنی چپڑی باتوں کے وسوسے ڈالتے رہتے ہیں تاکہ ان کو دھوکے میں ڈال دے. گویا کہ بعض اوقات خود ہمارے آس پاس بھی انسان بھی شیطان نما انسانی شیطان بھی ہو سکتے ہیں جو ہمیں گناہ کی طرف لے جانے والے ہوتے ہیں.
اسی لیے ہم کو اپنے دوست اچھی طرح سے سوچ کر بنانے چاہیے کہ ہمارے جو قریب ترین دوست ہیں وہ ہم پر متاثر ہوتے ہیں، ہم پر ان کا اثر ہوتا ہے، تو ہم کہیں شیطانوں کو دوست نہ بنا بیٹھے ہوں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مشکل میں ڈالا ہی کیوں ہمیں شیطان کو ہم پر مسلط کیا، کیوں شیطان کو اجازت دی کہ وہ ہمیں بھٹکاتا رہے؟ تو دیکھیں، دنیا آزمائش کی جگہ ہے، ٹھیک ہے؟ انسان کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ کون اس دنیا میں میرا بندہ بن کے رہتا ہے اور میری قانون پر چل کر اس دنیا میں امن امان والی زندگی قائم کرتا ہے، اور کون جو ہے وہ اپنی نفس کی خواہشات میں اور شیطان کے شر بہکاوے میں آ کر اس دنیا میں کرپشن کرتا ہے۔ اللہ کی اس دنیا میں کرپشن اور فساد صرف لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ نے تو خوبصورت دنیا بنائی ہے، اگر سارے انسان واقعی میں اللہ کے قانون پر چلے تو دنیا میں صرف خوشحالی کے سوا کچھ بھی نہ ہو۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ایسی جگہ جنت کو بنایا ہے۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں پر ہمیشہ کی خوشی ہے، مگر اس دنیا میں ہمارے لیے آزمائشیں ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ان بندوں کو چھانٹ لے جنہوں نے واقعی اپنی کوشش اور محنت سے اور اللہ کی مدد سے جنہوں نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا اور جنت کے قابل اپنے آپ کو پروف کر دیا کہ ہاں ہم جنت میں جانے کے قابل ہیں، کیونکہ جنت ایسی جگہ ہے جہاں کوئی بھی فتنہ کرنے والا انسان نہیں جائے گا، نہ جن اور انسان جو اللہ کے فرما بردار ہیں ان کے لیے جنت بنائی ہے۔ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، اس لیے ہمارے لیے ہمارا نفس بھی ہمارا دشمن بن جاتا ہے جب وہ ہم پر غالب آ جاتا ہے۔ ہماری نفسانی خواہشات جب ہم پر غالب آ جاتی ہیں، یا پھر شیطان جو ہمیں وسوسوں سے بھٹکاتا رہتا ہے، یہ بہت بڑی ہمارے لیے آزمائشیں ہیں، اور ایک مسلمان کو ہمیشہ جہاد کرنا پڑتا ہے اپنے نفس کے خلاف۔ تو یہ دیکھا جائے تو یہ سارا ٹاپک جو ہے سورہ انفال کا، یہ جو آیات ہیں وہ ساری کی ساری ہم کو ہمارے تزکیہ کے لیے ہے۔ اگر انشاءاللہ ہم کو یہ صحیح طرح سے یہ باتیں سمجھ آ گئی تو ہم جو ہیں وہ انشاءاللہ ہمارے لیے بہت مفید ثابت ہوگی اور ہماری آخرت کی کامیابی میں ہماری مددگار ہوں گی۔ اسی لیے آج کے ٹاپک میں نے آپ کو شیطان کے بارے میں کچھ چیزیں بتانے کے لیے میں نے آج کا لیسن شورٹ رکھا ہے، تاکہ میں آپ کو کچھ اور بھی باتیں بتا سکوں کہ شیطان کن لوگوں کو اپنے وسوسے سے اثر انداز کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو سورہ الانعام آیت نمبر 113 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان پر شیطان کے وسوسے اثر کرتے ہیں۔ تو ایک ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص نقطہ بتا دیا کہ کس وجہ سے کون سی چیز ہمیں مضبوط کرے گی کہ ہم شیطان کے وسوسوں میں نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ تو ہمیں نہیں چھوڑے گا، ہمیں ہر لمحہ ہم پر حملہ کرتا رہے گا۔ تو وہ چیزیں ہمارا آخرت پر ہمارا پکا یقین۔ اب دیکھیں، ہمیں سب کو پتہ ہے آخرت آنی ہے، ٹھیک ہے، مسلمانوں کو پتہ ہے، یہ تو ہمارے ایمان، ہمارے اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد اللہ کو جواب دینا ہے۔ مگر اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا یقین کتنا مضبوط ہے اس پہ۔ تو وہ یقین جو ہے، اگر ہمارے دل میں اللہ کا تقویٰ ہے، ٹھیک ہے، ہمیں یہ یقین ہو اللہ ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے، میرے ہر اچھے اور برے عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے، اور مجھے ایک دن اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اور اگر میں اس دن کامیاب نہ ہوا تو میرا انجام برا ہوگا۔ تو یہ جو آخرت کا یہ یقین ہمیں اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ ہر وقت ہمیں کوئی بھی چوائس کرے، کوئی بھی ایسی چوائس جس میں گناہ یا ثواب کا ہو سکتا ہے، جس کا نتیجہ ہمارے لیے اچھا یا برا ہو سکتا ہے، ایسے ہر عمل میں ہم ایک لمحہ سوچیں کہ یہ کام میری آخرت کے لیے کیسا رہے گا۔ اگر آخرت کے لیے اس میں نقصان نہیں ہے تو پھر چاہے دنیا میں ہمیں اس سے ہم فائدہ اٹھائیں، الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے، لیکن دنیا میں تو فائدہ نظر آ رہا ہے، آخرت کے لیے نقصان ہے، تو ہم
اس کو چھوڑ دے، کیونکہ آخرت پر یقین جتنا ہوگا ہمیں کہ ہاں واقعی میں ہمیں سزا ملے گی، اگر اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا تو ہم پھنس جائیں گے، تو انسان ایسا کام نہ کرے۔ تو ہم مسلمانوں کو آج ضرورت کیا ہے کہ آخرت پر ہمارا یقین ایسا بن جائے، جیسے علم الیقین ہوتا ہے کہ انسان کو پکا علم ہے کہ ہاں آخرت ہے، عین الیقین، جیسے ہم آنکھ سے دیکھ رہے ہیں آخرت کو، اگر ایسا یقین ہوگا تو ہم ہر لمحہ ہر کام میں ہمیں خیال رہے گا کہ ہم آخرت کا نقصان نہ کریں اپنے، کیونکہ جب آخرت کے بارے میں ہمارے دل میں شک ہے تو پھر شیطان کامیاب ہو جائے گا وسوسوں میں اپنے، وہ ہم سے وہ کام کروا لے گا جو ہم کو آخرت کا نقصان دے گا، اور وہ جانتا ہے، وہ بہت چالاک ہے، ہر انسان کو اتنا زیادہ قریب سے شیطان دیکھتا رہتا ہے ہمارے ہر معاملے کو، کہ وہ ہماری فطرت کو جانتا ہے، ہمارے اندر کی کمزوریوں کو جانتا ہے، وہ ان کو یوز کر کے ہمیں بہکاتا ہے۔ تو پھر سورہ ابراہیم 22 میں ہمیں پتہ چلا کہ شیطان جو ہے وہ کہے گا کہ انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، یعنی کہ وہ کہے گا کہ تم لوگوں نے جس نے بھی شرک کیا تو میں اس سے انکار کرتا ہوں، میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، مجھے تم پر میں صرف وسوسہ ڈال سکتا تھا، مجھے تم پر کوئی پاور نہیں تھا۔ گویا کہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان ہمیں مجبور نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ اگر ہمارا یقین آخرت پر مضبوط ہوگا تو ہم شیطان کو بھگا سکیں گے، اس کے وسوسوں سے خود کو بچا سکیں گے۔ سورہ نساء آیت 120 میں شیطان ان سے وعدہ کرتا رہے گا اور سبز باغ دکھاتا رہے گا، مگر یاد رکھو شیطان کے وعدے ان سے ہی ایسے ہی ہیں، وہ سراسر فریب کاریاں ہیں۔ تو اب ہم نے یہ بات سمجھ لی کہ آخرت کا یقین مضبوط کرنا ہے انشاءاللہ ہم کو، تاکہ ہم وسوسوں سے بچ سکے۔ پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی بتا دیا کہ کون سے وہ لوگ ہیں جن کو شیطان گمراہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ یہ ساری باتیں اللہ نے ہمیں قرآن میں بتائی ہیں تاکہ ہم جو ہے چوکن نہ رہیں۔ تو سورہ صاد 38 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان ہر انسان کو گمراہ نہیں کر سکتا، اللہ کے خاص بندے اس کے جال میں نہیں پھنستے۔ سورہ صاد شیطان نے کہا، اب یہ میں ترجمہ پڑھتی ہوں، شیطان نے کہا تیری عزت کی قسم میں ان سب کو یقیناً بہکا دوں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ سورہ حجر 42 میں میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہیں، لیکن ہاں جو گمراہ لوگ تیری پیروی کریں گے۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ اگر ہم اللہ کے بندے بن کر رہیں گے دنیا میں تو پھر شیطان ہمیں کچھ نہیں کر سکتا۔ سورہ حجر 42 کی وضاحت یہ ہے کہ شیطان نے تو قسم کھائی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ گمراہ کرے گا سب کو، لیکن اس کو بھی معلوم ہے کہ جو بندے اللہ کے مخلص بندے ہیں، جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، جو تقوی رکھتے ہیں، میں ان کو کچھ نہیں بگاڑ سکوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے مخلص بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہیں، لیکن ہاں جو گمراہ لوگ تیری پیروی کریں گے، اس لیے ان سے میرا جہنم کا وعدہ ہے۔ تو اب جیسے کہ پیچھے بھی ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں مضبوط اللہ کو ہم پکڑ کے رکھنا ہے، ہمیں اپنے آخرت کا عقیدہ یقین مضبوط کرنا ہے، تقوی بڑھانا ہے، تو پھر شیطان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہم کبھی بھی دیکھیں، بعض لوگ کہتے ہیں شیطان بھی تو ہے نا، یعنی کچھ غلط کام ہم کرتے ہیں مگر ہم کہتے کیا ہے کہ شیطان بھی تو ہے، کیا کرے؟ نہیں، شیطان تو ہے، لیکن اللہ نے ہمیں طریقہ بھی بتایا، یہ نہیں کہ ہم مظلوم ہیں، ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں ایک مضبوط سہارا دیا ہے، ہم اگر اللہ کو مضبوط پکڑے اور ہم اگر اپنے تقوی کو مضبوط پکڑے اور اگر ہم اپنے آخرت کے یقین کو مضبوط کریں، پھر شیطان ہم پر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ آپ کو میں نے بتایا تھا حضرت عمر فاروق کے بارے میں حدیث ہے کہ شیطان
وہاں سے بھاگ جاتا ہے جہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوتے تھے، وہ آپ شیطان ڈرتا تھا ان سے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے کہ شیطان ہم سے ڈرے اور ہم سے بھاگ جائے، کیونکہ وہ تو خیر کرتا ہے، گمراہ تو کرتا ہے وہ، لیکن فرق کیا ہے کہ ایک نیک آدمی بھی آ جاتا ہے شیطان کے بہکاوے میں، یہ نہیں کہ نہیں آتا کبھی، اور گناہ بھی کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی شیطان کے وسوسوں میں آ گئے، مگر فرق کیا ہے کہ انسان اللہ کی طرف پلٹے، فوراً اپنے گناہ پر اصرار نہ کرے، توبہ کر لے، تو شیطان کی ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر سے اپنے بندے کو اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ قسم کھائی ہے کہ شیطان سے کہا ہے کہ تو جتنا بھی چاہے ان کو گمراہ کر، میں بھی میری عزت کی قسم میں بھی ان کو معاف کرتا رہوں گا جب تک وہ توبہ کریں گے۔ تو اس کا ایک علاج یہ ہے کہ فوراً توبہ کریں، ہم گناہ کر بھی بیٹھیں تو فوراً توبہ کر لیں انشاءاللہ، تو ہم پھر سے اللہ کی رحمت میں آ جائیں گے۔ اچھا، پھر ایک بات، اہم بات کیا ہے کہ ہر انسان کا ایک قرین ہوتا ہے، ہر انسان کے لیے ایک شیطان اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے جس کو قرین کہتے ہیں، اور اس کے دلائل ہمیں ملتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2815، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتی ہے مجھے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غیرت آئی، یعنی کہ حضرت عائشہ کو کچھ حسد محسوس ہوا، کچھ ظاہر یہ بات ہم پہلے جان چکے ہیں کہ ازواج مطہرات میں بھی کبھی کبھی آپس میں جیلسی ہو جاتی تھی، کیونکہ یہ رشتہ ایسا ہے کہ عورت کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ اس کے اندر حسد آتا ہے، اپنے شوہر کی دوسری بیوی ہوتی ہے تو وہ اس کے لیے حسد محسوس کرتی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی کہ مجھے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غیرت طاری ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ تجھے کیا ہوا ہے؟ یعنی ظاہر اب غصے میں کچھ ریئیکٹ کیا ہوگا یا کوئی ایسی بات کی ہوگی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تجھے کیا ہوا ہے، کیا تو غیرت کھا رہی ہے؟ یعنی غیرت کا لفظ مطلب یہاں حسد کے معنی میں، ٹھیک ہے، کہ تجھے کیا، کیونکہ حسد جو ہوتا ہے ایک ایگو، ہم جس کو ایگو کہتے ہیں نا، یہ ایگو سے ہوتا ہے، یعنی ہمارے اندر یہ اکڑ ہوتی ہے، ایک ایگو ہوتا ہے کہ میں جو ہوں میں بہتر رہوں دوسروں سے، کیا میں بہتر ہوں؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے ساتھ شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کی کیا ہر انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ہمراہ بھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بالکل، لیکن میرے رب نے اس کے مقابلے میں میری مدد فرمائی اور وہ شیطان مسلمان ہو گیا۔ تو یہ ہمارے لیے دلیل ہے کہ ہم سب کے ساتھ ایک قرین لگا ہوا ہے۔ اب امیجن کریں کہ جب کوئی ہمارے ساتھ ہر وقت چل رہا ہے، وہ ہماری نیچر کو اچھی طرح سمجھتا ہے، وہ ہماری کمزوریوں کو اچھی طرح سمجھتا ہے، تو اس کے لیے بہت آسان ہوتا ہے کہ وہ ہمیں وسوسوں میں ڈال دے۔ تو مگر اللہ جو ہے وہ اب اسی آیت میں دیکھیں، اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ پھر ایک اور ذریعہ بتایا کہ کس طرح ہمیں اللہ کی مدد مل سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک تو ہمیں شیطان کے شر کا پتہ چلا کہ شیطان سخت بڑا دشمن ہے، جو انسان کے اندر تکبر اور انسان کے اندر دکھاوے کی جو صفات ہے وہ شیطان ڈالتا ہے، جس سے انسان بہت بڑے بڑے گناہ کر بیٹھتا ہے۔ تو پیچھے ہمیں جیسے اب میں یہ سارا ریلیٹڈ ہے، اسی لیے میں آپ کو اس طرح بتا رہی ہوں کہ پیچھے ہمیں جو 5 صفات بتائی تھی جو اچھی صفات ہیں اس کو پکڑنا ہے ہم کو، لیکن ان کو پکڑنے میں ہمیں اللہ کا تقوی، اللہ کا ذکر کی کثرت، ثابت قدمی، اپنے ایمان پر ثابت قدمی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر حال میں، اور آپس کے اختلافات سے بچنا اور صبر کرنا۔ تو یہ 5 صفات ہم کو بتائی تھی کرنے کے لیے، پھر ہمیں 2 صفات بتائی تھی کہ جو نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا اور ریاکاری نہیں کرنی، کیونکہ یہ شیطان کی چالیں ہیں۔ تو اب آگے ہمیں، ابھی تک ہم شیطان کے بارے میں سمجھ رہے تھے کہ وہ کس طرح کام کرتا ہے، اب اگلی آیت میں ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بات بتائیں گے جس سے ہمیں ہمارا جو
جو مکمل تحفظ اب ہمیں حاصل ہو جائے گا. پچھلی 5 باتیں اور اگلی بات اللہ پر توکل. تو گویا مسلمان جو ہے وہ اپنی پوری کوشش کر کے پھر اللہ پر معاملہ چھوڑ دیتا ہے کہ اللہ اب میری حفاظت کرے گا. اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے دینا اللہ پر توکل ہے. تو جب ہم اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دیں گے پھر انشاءاللہ ہماری اچھائیاں سامنے آئیں گی اور ہماری جو بری صلاحیتیں ہیں ان پر ہمیں کنٹرول آ جائے گا. تو ہم اگلی آیت کو پڑھتے ہیں. یہاں تک انشاءاللہ کلیئر ہوگا آپ لوگوں کے لیے. تھوڑا سا لمبا تو کیا ہے میں نے، مگر ایکچولی میں نے شارٹ کیا ہے. بہت کچھ کہنے کو تھا میرے پاس اس معاملے میں، لیکن انشاءاللہ اللہ نے جو توفیق دی میں نے بتایا. اللہ ہم سب کو شیطان کے شر سے بچائے. اب اگلی آیت ہے عید. جب یقولو کہہ رہے تھے المنافقون منافق والذین اور وہ لوگ فی قلوبہم جن کے دلوں میں مرض بیماری ہے. اور بیماری کیا ہوتی ہے؟ شک کی بیماری، نفاق کی بیماری، یا انسان اللہ سے کفر اور منافقت کرتا ہے. یہ ساری بیماریاں ہیں، مگر اس کی جڑ جو ہے وہ شک ہے اور شہوات ہے کہ انسان کی خواہشات اتنی زیادہ ہے کہ وہ اس کو غلبہ کیے ہوئے ہیں. تو جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے انہوں نے کہا غرّا دھوکے میں ڈال دیا، ہا اولائے ان لوگوں کو، دینہم ان کے دین نے. اب دیکھیں اس کا کیا مطلب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک نقشہ کھینچ کے بتا رہے ہیں کہ جب ایک مومن جس کو اللہ پر پکا یقین ہوتا ہے اور جس کے اندر وہ ساری صفات ہوتی ہے کہ دین پر ثابت قدمی، اللہ کے اطاعت، اور جو بھی ہم نے سیکھا اللہ کا ذکر کی کثرت، تو یہ ساری صفات ہوتی ہے، پھر اس کا بھروسہ اللہ پر اتنا بڑا ہوتا ہے کہ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے دل میں بیماری ہے، اس سے کمزور ایمان والے مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، منافق بھی ہو سکتے ہیں، یہودی بھی ہو سکتے ہیں. تو اب ہم جنگ بدر کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں کہ جنگ بدر میں صرف 313 یا 17 مسلمان، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ایک گھوڑا تھا، ان میں کوئی اسلحہ نہیں تھا تلواروں کے علاوہ، بہت کم اسلحہ کے ساتھ. اب اتنے بڑے لشکر کے سامنے پورے جوش خروش کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کر کے کھڑے ہو گئے لڑنے کے لیے. تو جن لوگوں کا ایمان کمزور تھا اور جو منافق اور جو یہودی اس طرح کے لوگوں نے کیا سوچا کہ یہ پاگل لوگ ہیں، ان کے دینی جوش نے ان کو پاگل کر دیا ہے کہ وہ یہ بالکل عقل سے کام نہیں لے رہے کہ اتنے بڑے لشکر سے لڑنے کے لیے چلے ہیں. تو یہ ان کو پاگل پن لگ رہا تھا. ٹھیک ہے. تو دیکھیں آج بھی اگر ہم بعض لوگوں کا ایمانی جذبہ بہت دیکھتے ہیں کہ وہ ہر حال میں حق پر قائم رہتے ہیں، تو ہمیں وہ پاگل سے لگتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں، مطلب کوئی عقل سے کام نہیں لیتے. کیونکہ جب ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے تو ہماری عقل ہمیں دنیا کے فائدے دکھاتی ہے کہ دیکھو یہاں پر تمہارا فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے. ٹھیک ہے. جس کا ایمان پکا ہوتا ہے اس کو اللہ آخرت کے فائدے دکھاتا ہے، تو وہ اس وجہ سے وہ ایسی قربانیاں دے جاتا ہے، ایسے اعمال کر جاتا ہے کہ جن کو دنیا سے محبت ہوتی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو دنیا کا نقصان کر رہے ہیں اپنا، تو وہ کہتے ہیں یہ پاگل لوگ ہیں، ان کے دین نے ان کو پاگل بنا دیا ہے. اللہ تعالیٰ کیا جواب دے رہے ہیں؟ ومن اور جو یتوکل جو بھروسہ کرے گا علی اللہ اللہ پر، فإن اللہ تو بے شک اللہ عزیز حکیم بہت زبردست اور حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا کہ نہیں یہ توکل ہے اللہ پر، یہ پاگل پن نہیں ہے، یہ تو اللہ پر بھروسہ ہے. اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تو زبردست ہے، اللہ سے بڑھ کر تو کسی کی طاقت نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اللہ کے فیصلے حکمت کے ساتھ ہوتے ہیں. بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو نقصان میں جا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جان رہا ہوتا ہے کہ کون نقصان میں جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ حکمت سے ہو رہا ہوتا ہے. تو گویا کہ ہمیں دیکھیں اگر ہم واقعی میں ریالٹی دیکھیں تو یہ چیز بہت ہمیں نظر آتی ہے
کہ ایمان کے ساتھ ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں، اس کا نفع نقصان دیکھتے ہیں، اور جب دنیا کی محبت میں کسی چیز کا نفع نقصان دیکھتے ہیں تو ہمیں زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن کی نظر آخرت پر ہوتی ہے، وہ ان کو اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، وہ ان کا ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، تو پھر اللہ پر ان کو بھروسہ بھی ہوتا ہے کہ میرے اللہ مجھ سے راضی ہے اور وہ میری مدد کرے گا، اور اللہ کرتا ہے. اور جس کی اللہ مدد کرے پھر اس کو کون نقصان دے سکتا ہے. تو یہ ماشاءاللہ یہ ہمارا آج کا سبق ہے. بہت ہی سچی بات ہے کہ سورہ انفال کو جتنا ابھی تک غور سے میں پڑھ رہی ہوں، مجھے ایسے لگتا ہے سبحان اللہ کتنے سبق ہے اس میں، کہ انسان اگر صرف اتنی باتوں کو اپنے اوپر باندھ لے تو وہ کامیاب ہو گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے بالکل مطیع اور فرما بردار بن کر رہیں دنیا میں، اور ہم آخرت کے نفع کو ہمارے لیے زیادہ اہمیت دیں ہم. اور انشاءاللہ شیطان سے ہمیں ذرا سا بھی کھٹکا لگے، شیطان کا وسوسہ آ رہا ہے تو ہم فوراً سے اللہ کی طرف پلٹے. خلاصہ یہی ہے آج کے ان سبق کا اور لاسٹ سبق کا، دونوں کا ملا کر کے اللہ پر ایمان اور ثابت قدمی ہر حال میں، اللہ کے ذکر کی کثرت، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت، چاہے ہمیں وہ چیز ہمارے نفس کو اچھی لگے چاہے بری لگے، مگر اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، تو اس کو فوراً ماننا، اور آپس میں اختلافات سے ہر حال میں بچنا. مسلمان بھائی بھائی ہیں، اور مسلمانوں کی قوت اسی میں ہے کہ مسلمان مل کر رہیں. اگر اختلافات آتے ہیں تو اختلافات تو انسان کی ڈیفرنٹ فطرت سے آتے ہیں، انسان کے ڈیفرنٹ سوچ نظریہ سے آتے ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اگر کہ ان اختلافات کا حل انسان قرآن اور حدیث سے ڈھونڈ کر پھر سے جڑ جائے، یہ نہ کہ اپنا گروہ الگ اپنی جماعت بنا لے، بلکہ سب اپنے ان اختلافات کو دور کرے اور قرآن اور حدیث پر چلیں، اور پھر صبر کی قوت دے دے اللہ تعالی ہمیں، اور پھر ہمیں اللہ پر مکمل توکل کرنے کی توفیق دے دے. تو انشاءاللہ یہ نسخہ ہے ہمارے لیے اجتماعی طور پر بھی اسلام کے دشمنوں کے خلاف، اور انڈیویجولی بھی ہمیں شیطان کے خلاف ہمارے لیے یہ نسخہ ہے کہ ان چیزوں کو ہم پکڑیں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت ہر حال میں ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ کر رکھے انشاءاللہ، یہاں تک کہ ہم اپنے انجام کو پہنچے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت فردوس نصیب کرے. آمین. اور ہماری اولادوں، ہمارے والدین، ہمارے دوست احباب، بہن بھائیوں، سب پر اللہ اپنے رحمت اور فضل کرے، تمام مسلمانوں پر، اور مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کی صحیح تعلیم سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. تو انشاءاللہ آج کا لیسن پورا ہوا. میں پاز کرتی ہوں، آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی بات ہے تو آپ کر اوکے. سوال یہ ہے کہ 5 باتوں کو ذرا سا واضح کر لیں ہم، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کے لیے کہی ہے. تو ایمان پر ثابت قدمی، تو ایمان پر ثابت قدمی جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے ایمان کی حفاظت کرے اور ہر اس چیز سے بچے جو ایمان کو کمزور کرنے والی ہے. اور ہم نے ایمان کی جب تعریف پڑھی تھی تو ہم نے یہ جانا تھا کہ ایمان ہمارے نیک اعمال سے بڑھتا ہے اور ہمارے گناہوں سے کم ہوتا ہے. تو گویا کہ ان ادر ورڈز ہم کو گناہوں، کوئی بھی گناہ کا کام ہے چاہے چھوٹا سا بھی لگے مگر گناہ ہے تو ہمیں اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، اور ہمیں جو ہے وہ نیکیوں کی کثرت کرنی ہے. تو انشاءاللہ ہمارا ایمان مضبوط رہے گا. ایمانی قوت اگر ہماری مضبوط ہوگی تو وہ ہمیں مدد کرے گی شیطان کے خلاف اور گناہ کرنے کے خلاف. دوسری چیز ہے اللہ کے ذکر کی کثرت. اللہ کے ذکر سے ہمارے روح کا غذا ہے اللہ کا ذکر. تو اگر ہم اللہ کے ذکر کو ہم مضبوطی سے پکڑ لیں گے اور ہماری روح جتنی مضبوط ہوگی اتنا ہم کو سیلف کنٹرول آئے گا. ٹھیک ہے. یہ ایک بات لوگ کہتے ہیں کہ میوزک جو ہے وہ روح کی غذا ہے، لیکن یہ شیطان نے سکھائی ہے یہ بات. میوزک روح کی غذا نہیں ہے، بلکہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ روح کی غذا ہے، جو ہماری روح کو مضبوط کرتا ہے. ہماری روح اگر مضبوط ہوگی
تو وہ ہم کو گناہوں سے بھی روکے گی، اللہ کی نافرمانی سے بھی روکے گی. لیکن اس کے مقابلے میں میوزک ہمارے نفس کی غذا ہے، وہ ہمارے نفس کو موٹا کرتا ہے، اس کو پھیلاتا ہے، اور ہمارا نفس جتنا طاقتور ہوگا وہ اتنا ہم کو گناہوں پر اکسائے گا. تو یہ بات یاد رکھنے والی ہے. تیسری بات، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. اب دیکھیں اس کا مطلب یہ کہ ہم اپنی زندگی میں قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑیں اور ہر چیز کو ہم اس آئینے میں انشاءاللہ ہم عمل کریں، تو یہ اطاعت رسول اور اطاعت اللہ اور اطاعت رسول ہو جائے گی. پھر آپس کے اختلافات سے ہر حال میں بچنا ہے، چاہے گھر کے جھگڑے ہوں، چاہے رشتہ داروں کے جھگڑے ہوں، چاہے قومی سطح پر جھگڑے ہوں، چاہے مسلمانوں کے اور مسلمانوں کے ملکوں کے آپس کے جھگڑے ہوں، ان سب جھگڑوں سے بچنا ہے. پھر اگر اختلاف رائے ہے تو اس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی ہمیں رہنمائی ملتی ہے قرآن اور حدیث سے، اس سے دور کرنا ہے. اور پھر صبر کرنا ہے. صبر بھی ہم اللہ کی اطاعت پر صبر کریں، اللہ کے سے ہمارا نفس جب گناہ کرنے کو کہے تو اس گناہ پر اپنے آپ کو روک کر صبر کریں، اور برے حالات، ناپسندیدہ حالات، مشکلات میں صبر کریں کہ ہم کوئی ایسی بات نہ کریں جو اللہ کی کو ناراض کرنے والی ہو، اور ہم اوور ریئیکٹ نہ کریں، ہم اپنے اعتدال سے کام کریں. پھر آخری بات جو ہمیں کرنی ہے وہ توکل اللہ کرنا ہے، کہ اللہ پر بھروسہ کرنا ہے کہ میری کوشش، میری نیت یہ میرے ہاتھ میں ہے، باقی نتائج جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو جب اچھی نیت اور اچھی کوشش کے نتائج بھی انشاءاللہ اچھے ہوں گے. تو یہ چیزیں ہمیں کرنی ہے.